اور دیگر ملک دے نام ور ذاکر خطاب فرمان گے 14 اکتوبر بامقام بہلول پور بابا اللہ دتا حیدری صاحب دے زیر اہتمام۔ اس دے علاوہ 30-31 مارچ بامقام مصطفیٰ آباد سالانہ مجلس اعزاز جن دے وچ ملک دے نام ور ذاکر خطاب فرمان گے جناب شوکت رضا شوکت، بابا سید درغام شاہ، بابا مشتاق حسین شاہ صاحب، حبیب رضا حیدری، ذاکر سید عمران حیدر کاظمی، سید نجم الحسن شرازی، یاسر رضا جھنڈوی، عالم عباس بھٹی اور دیگر ملک دے نام ور ذاکر خطاب فرمان گے 30-31 مارچ بامقام بہلول مصطفیٰ آباد نازد شیرگڑھ۔ اس کے علاوہ 7 اپریل بامقام مان پنڈ قصور بابا سلطان شاہ صاحب دے زیر اہتمام سالانہ مجلس اعزاز جن دے جواب مشتاق حسین شاہ صاحب، عمران حیدر کاظمی، سجاد حیدر بخاری، عطا حسین مہاجر، امیر حسین جعفری، نحید عباس جگ، سید زیغم عباس تیوا بوٹے شاہ، بدر اقبال شاہ اور دیگر ملک دے نام ور ذاکر خطاب فرمان گئے 7 اپریل بامقام مان پنڈ بروز اتوار بابا سلطان شاہ صاحب دے زیر اہتمام۔ میرے نہایت واجب الاحترام عزت مآب جناب قبلہ عقیل محسن نقوی صاحب۔ شاہ جی بندے آندے جاندے فیصلہ سی اگلا بھی تک میرے سید اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے ذر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عذاب پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرما۔ بانیان کا یا جو بھی بزم ہے یا جو بھی انجمن ہے، خالق کونین، تمام معاونین کا، منتظمین کا، بانیان کا، یہ انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جتنے صاحب عزت لوگ، جتنے عزادار ماتمی، زنجیر زن، علی والے، علی نور اللہ والے، شیعہ سنی مسلمان اس فرش عذاب پہ تشریف فرما ہیں، خالق کونین آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہو تو میں کوشش کروں گا مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ خیرات جو باب علم سے ملتی ہے وہ میں تقسیم کر جاؤں۔ نہ کبھی لڑ کے پڑھا، نہ ایسا سکھایا گیا تھا۔ سلیقے سے نوکری دینی ہے، سلیقے سے بادشاہوں کے حضور میں اپنے کج مج افکار پیش کرنے ہیں۔ بادشاہوں کا تذکرہ ہے، بابرکت ذکر ہے، رحمتوں والا تذکرہ ہے۔ بار بار کہنا کہ توجہ فرمائیے توجہ فرمائیے وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ جو گھر چھوڑ کے رات کے اس وقت فرش عزا پہ بیٹھا ہے
وہ اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے اور اپنے لیے اجر وصول کرنے کے لیے، دعائیں مستجاب کروانے کے لیے عشق حسین میں وہ یہاں چل کے آیا ہے۔ کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا۔ ہماری کسی بھی مجلس میں کبھی بھی کوئی ایسا بیریئر نہیں ہوتا جہاں ہم کسی کو کھڑا کر کے کہیں کہ جو آئے اس سے پوچھنا ہے کہ تو نماز کیسے پڑھتا ہے، تو روزہ کب کھولتا ہے، تو شیعہ ہے، تو سنی ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین سب کا ہے۔ یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم صرف حسین کے ہیں۔ بہت شکریہ، اچھا بڑی مہربانی حضور، میرے لیے بڑی داد ہے، مولا کی قسم دل خوش ہو گیا۔ اگر کسی اچھے فکرے پہ اچھی داد مل جائے تو دل راضی ہو جاتا۔ قطعاً زیادہ نہیں پڑھنا، تقریباً آدھی رات ہونے والی، صرف دعاؤں کی قبولیت کے لیے 4 فکرے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس میں سے پہلا فکرہ عرض کر رہا ہوں۔ پہلا فکرہ، منبر پہ دونوں ہاتھ ہیں، میں بہت چھوٹا نوکر ہوں، میرے قد سے بڑا فکرہ ہے، میرے قد سے بڑا فکرہ ہے۔ بہلول پور میں عقیل محسن نقوی کا وعدہ ہے کہ جب تک آپ جئیں گے اگر یہ فکرہ یاد آ گیا تو میرے حق میں آپ دعا لازمی کریں گے۔ کائنات کی پہلی اور آخری ہستی ہے شہزادہ علی اصغر۔ جب دنیا میں تشریف لایا تو امام حسین نے منہ چوم کے فرمایا بس یزید کی موت میں صرف 6 مہینے رہ گئے۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا پتہ نہیں کیوں نہیں اٹھا، جو زبان اب بھی چپ رہی پتہ نہیں کیوں چپ رہی۔ اللہ تمہیں سلامت۔ میں نے باب الحوائج کا ذکر شروع کیا، میں بسم اللہ کراں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جئیں یار بیٹا، آپ سلامت رہیں، اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی کبھی محتاج ہی نہ ہوں، کسی کے محتاج نہ۔ دعا مل گئی جی، راضی ہو گیا، حق ادا ہو گیا۔ یہ فکرہ میرا بھولیے گا نہیں، میں بسم اللہ کرا بابا جی، یہ آپ کی مودت کی معراج ہے۔ میرا دل چاہتا ہے چونکہ ایک باب الحوائج کا ذکر بھائی کرامت حیدری صاحب نے کیا تو ایک باب الحوائج کا ذکر میں کرتا ہوں۔ خوش نصیب ہے وہ قوم جو ایسے گھر کو مانتی ہے جس میں 14 محمد ہیں، 5 باب الحوائج ہیں، 7 علی ہیں۔ یا علی مشکل کشائی کرنا مولا، انہیں اتنا بیداری دے دینا کہ میرے لفظ ضائع نہ ہو۔ 14 محمد، 5 باب الحوائج، 7 علی۔ میں 6 ماہ کے علی کا تذکرہ فضائل میں کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کی قسم مجھے نہیں پتا تھا پڑھنا کیا ہے کیا نہیں پڑھنا، ماحول دیکھا ایسے جیسے کوئی اشارہ ہو جاتا۔ آپ جئیں، آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو آباد رکھے، ایسے ملنگ آباد رہیں۔ منبر پہ ہاتھ ہے، بہت چھوٹا نوکر ہوں، ایک فکرہ آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ قطعاً یہ سوچنے کی غلطی نہ کیا کرو کہ چھوٹا ہے، چھوٹا ہے تو علی کے لیے ہے۔ کربلا گام شاہ 7 محرم کی مجلس، شہید ملت جعفریہ حماد اہل بیت سید محسن نقوی شہید علی اللہ مقامہ، میرے والد گرامی نے شہزادے کی شان میں ایک فکرہ پڑھا۔ پتہ نہیں نعرے کہاں تک پہنچے، مجھے قطعاً علم نہیں ہے، ساؤنڈ ٹھیک ہو جائے گا، میں رکتا نہیں ہوتا، ذکر جب شروع ہو جائے پھر ذکر ہوتا ہے جہاں تک آواز آ رہی ہے۔ پھر سن لیں، 7 محرم دربار کربلا گام شاہ، ذیشان بھائی مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، حماد اہل بیت نے فکرہ کہا شہزادے کی شان میں، پتہ نہیں نعرے کہاں تک پہنچے۔
انہوں نے فرمایا چھوٹا ہے تو علی کے لیے ہے، مقام سمجھنا ہو تو اتنا کافی ہے۔ 9 لاکھ کے لشکر پر آخری حملہ حسین جس سے کرائے اسے اصغر کہتے ہیں۔ نہیں بولا وہ نہیں آیا، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتی زبانیں، مولا آپ کو آباد ارشاد رکھے، آپ جیئیں جی آپ سلامت، مولا آپ کو آباد رکھے، حق ادا ہوگے۔ نہیں مجمع بڑا ہے آواز کم ہے، جن کی رگوں میں ولایت آل محمد ہے، پوری طاقت سے آسمان تک پہنچانے کے لیے اور حاضری نجف تک لگوانے کے لیے مل کے نعرہ حیدری۔ چھوٹا ہے، میں بسم اللہ کر رہا بابا جی، میں بسم اللہ کر رہا، میں نوکر ہاں جی، مولا نسلیں آباد رکھے، میں بسم اللہ کر رہا، میں بسم اللہ، میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے جی، بڑی عزت کی بات ہے۔ چھوٹا ہے تو علی کے لیے، جس نے صحن تطہیر میں 6 مہینے گزارے۔ یار میں اب کیا فکرہ، میں پتہ نہیں نازل ہی ہو گیا فکرہ مجھ پہ، ان کی دہلیز پر جو ستارہ اتر آئے وہ سب سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے، چاہے ایک لمحے کے لیے ہوتا۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، جس نے صحن تطہیر میں 6 مہینے گزارے۔ میرا بچپن تھا، ڈیرہ غازی خان کا شہر تھا، والد گرامی کا سلام پڑھا گیا، اس میں شہزادے کی شان کا ایک شعر پڑھا گیا، 10 کتابوں کے برابر 2 مصرے ہیں، اگر آپ کے مجمع نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ یاد رہے گا۔ مصرے نہیں ہے، مولا کی قسم آفاقیت ہے، الہام ہے، وجدان ہے، کوشش کاوش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، تھک گئے ہیں آپ شاید، آدھی رات ڈھل گئی تو اس لیے آپ تھک گئے شاید، اللہ تمہیں سلامت رکھے، حسین تمہیں عزتیں دے یار، یہ نسلیں آباد رہے، ماں باپ کو نصیب، میں بسم اللہ کرا جی، مولا پترہ دی زندگی کری انشاءاللہ، مولا گھر آباد و شاد رکھی، میں بسم اللہ کرا جی، میں بسم اللہ کرا۔ اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں، ہائے ہائے، مصرع سنیے، وزن کیجئے گا، دل بولے تو پھر ایسے بولے کہ آگے پڑھنے کو جی چاہے۔ اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں، گود میں بولے، میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے۔ تیری زندگی ہوئے شالا یار، تو نے حق ادا کیا ہے مولا کی قسم، امام زمانہ تمہیں سلامت رکھے، پیچھے تک میری نگاہ ہے، شامل رہیے گا پوری طاقت سے، حیدری۔ اصغر کوئی، آپ سلامت، مولا آپ کو آباد و شاد، جی آپ جیئے جی آپ سلامت، آپ سلامت، مولا آپ کو آباد، یا علی یا علی۔ میں کربلا محلہ گیا، میں پھر پڑھ دیتا ہوں، اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے۔ مجھ سے کسی نے کہا جی یہ آپ اپنی طرف سے پڑھ دیتے ہیں کہ جی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی، تو توضیح کریں کیوں روکا گیا حضرت عباس کو؟ کبھی پھر یاد دلائیے گا، میں بہلول پور آیا تو میں پوری مجلس پڑھوں گا اس موضوع پہ۔ تو میں نے 2 مصرے پڑھ دیے، سامنے والے کا رنگ ہی اتر گیا۔ میں نے کہا صابر نے، ہائے ہائے، اچھا اتنا اچھا ماحول مجھے معلوم نہیں تھا کہ بن جائے گا، اردو والا پھر اردو والا پھر اردو والا۔ مولا زندگی کرے بابا سید زرغام شاہ صاحب کی 1 دسمبر کو ان کی عالمی مجلس ہوتی ہے، بڑا جلسہ ہوتا ہے، میں وہاں چلا گیا تو کوئی اردو خطیب خطاب فرما رہے تھے، تو میں نے کہا جی بابا جی میرے ان کے بعد مجھے پڑھوا دیں، تو فرماتے ہیں ہم تم کے بعد پھر ہم تم۔ تو پہلے قبلہ و کعبہ رضوی صاحب پڑھے، پھر جناب کرامت حیدری صاحب، آپ کا حوصلہ ہے، ہاں تیسرے آپ ذاکر اردو میں سن رہے ہیں، حضور میں آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں اور دونوں ہاتھوں سے سلام کر رہا ہوں۔ میں نے اسے مصروں میں جواب دیا، رنگ اتر گیا اس کا، میں نے کہا وقت نے فیصلہ سنا دیا ہے،
اب تک داد دیا، اپنے مرضی سے مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، یہاں دل میں مصرع اتر جائے نا تو اتنا بولیے گا کہ دل خوش ہو جائے۔ میں نے کہا وقت نے فیصلہ سنا دیا، صبر نے ظلم کو مٹا دیا ہے، وہ عباس کس لیے لڑتے جہاں اصغر ہی مسکرا دیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ تیری زندگی کرے، امام زمانہ تمہیں آباد۔ پوری طاقت سے ہاتھ اونچے، پوری طاقت سے حیدری۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، آپ جی ہیں، آپ آباد رہے۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، مولا آپ کا آباد و شاد رہے۔ وقت نے فیصلہ سنا دیا، صبر نے ظلم کو مٹا دیا، وہاں عباس کس لیے لڑتے۔ ایک بڑی مشہور مسدس ہے بلال کاظمی صاحب، میرے دوست ہیں انڈیا کے، بڑی مرصع اور بڑی ایسے سجی ہوئی نظم ہے حضرت عباس کے حوالے سے۔ اس میں ایک شعر ہے، میں نے ٹیلی فون کر کے ان کو داد دی، میں نام لے کے شعر پڑھتا ہوں جس کا بھی پڑھوں، منبر پہ ہاتھ ہے، بڑا پسند آیا شعر۔ وہ مصائب کا پہلو تھا جس کو فضائل میں ڈھال دیا۔ منظر کشی یہ تھی کہ حضرت عباس آئے مولا کے پاس اور کہا مولا مجھے میدان بھیجی۔ فرمایا، پوچھا کیوں؟ بادشاہ لڑنے کے لیے۔ بہلول پور کا مزاج دیکھوں گا اسے ایک فکرے پر، کس لیے؟ لڑنے کے لیے۔ مولا فرماتے کن سے؟ سلام ہے یار، آپ کو سلام ہے، آپ کو سننا آتا، مجھے پڑھنا آئے نہ آئے آپ کو سننا آتا۔ کن سے؟ بادشاہ لشکر سے۔ ان سے؟ ہائے 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 یا علی مشکل کشا۔ دیکھیے میں ایک طویل عرصے کے بعد، جیتے رہو بیٹا، ایک طویل عرصے کے بعد آیا ہوں اس ایریا میں۔ ہم فقیر لوگ ہیں، بس کبھی کبھی آ گئے تو آ گئے، مولا کی قسم ایک طویل عرصے کے بعد آیا ہوں۔ آج ایک فکر آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اسے بھلائی، میں پڑھ رہا ہوں شہزادہ علی اصغر۔ آج بسم اللہ بھائی، آج آج بسم اللہ، منع کرنے آئے بھی چھوڑ دیں۔ اچھا میں نے کہا اچھا بسم اللہ۔ آج ایک فکرہ دے کے جا رہا ہوں، یہ شعر پہلے میں پڑھ لوں۔ حضرت بلال کاظمی بہت اعلیٰ شاعر، بہت ہی عمدہ شاعر، بھائی ہیں، دوست ہیں، بڑے شاعر ہیں، مصرع بہت عمدہ کہتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا کن سے لڑنے کے لیے؟ چلیں آپس میں بھی داد دے، مجھے بھی دے دیجیے گا، بڑی مہربانی سرکار، بہت شکریہ۔ کن سے؟ لشکر سے۔ ان سے؟ تجھے بھیجوں لڑنے کے لیے؟ کیوں مولا، تو پھر کیا ارادہ ہے؟ اللہ کرے یہ شعر پہنچ جائے۔ فرماتے ہیں یہ لئی جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر۔ تھک گئے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، دوسرے مصرے پر میں چہرے پڑھوں گا، کون کتنا بیدار ہے، کون تھکا ہوا ہے، کون مجلس میں حاضر ہے، کس کا ذہن ذکر کی طرف مائل ہے، پتہ چل جائے گا۔ یہ لئی ان سے لڑنے، ان سے۔ مولا ان کو چھوڑ دوں؟ کہا چھوڑ دو۔ کہا کس لیے؟ فرماتے ہیں یہ لئی جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر، تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی خاطر۔ کیا کہنے یار بہلول پور والو، تمہارے کیا کہنے یار، تم جیو، تم سمے بسم اللہ کرا جائے، بڑی مہربانی، بڑی نوازش، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ بسم اللہ جی، سلام ہے جی، آپ کو سلام، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ میں اپنے وقت میں تمام کروں گا جی نوکری، میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا۔ ارے جیتے رہو یا علی یا علی۔ بہت ہستیاں موجود ہیں پڑھنے کے لیے، ظاہر ہے ایک لمبی فہرست ہے ذاکرین کی، میں یہاں میزبان کی حیثیت سے ہوں، بھائیوں نے بلایا، بس حاضر ہو گیا، وعدہ وفا ہو گیا، اللہ آپ کو آباد رکھے جی۔ میں بسم اللہ کرا جی۔ میں کربلا معلیٰ گیا اور وہاں میں نے مقام علی اصغر پہ سجدہ ریز ہو کے دعا کی۔ میں نے کہا جی دنیا مجھے شاعر آل محمد کہتی، اتنی بھیک دے دے کہ میں ناز کر سکوں کہ یہ مصرع آپ نے شاید اس نوکر کے لیے رکھا ہوا تھا۔ بڑی میں نے شاعری پڑھی بہت زیادہ ہے،
لکھا کم ہے، پڑھا بہت زیادہ ہے۔ اساتذہ کو پڑھا، حضرت انیس کو پڑھا، دبیر کو پڑھا، ان کے والد گرامی کو پڑھا، اس کے بعد جتنے بھی شعراء ہیں، جناب اثر ترابی صاحب ہیں، حماد اہل بیت ہیں، جوشم علی آبادی ہیں، سب کو پڑھا۔ یہ خیال میری نظر سے نہیں گزرا، ایسا لگتا ہے جیسے بادشاہ نے صرف مجھے عطا کیا۔ اب وہ 4 مصرے ہیں، سن لیں تو میں آگے پڑھوں، نہیں سنیں تو یہی سلام، کیوں جبر کر کے پڑھنا مجھے نہیں آتا۔ کون ہے شہزادہ علی اصغر، مقام کیا ہے، 4 سطروں میں بتا رہا ہوں۔ تو ایک قطرہ ہے انما کا۔ اب انما جس نے نہیں سمجھا اس نے کیا سمجھا؟ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے، جھکا ہوا سر دیکھیے۔ اتنا بولیے گا جتنا بولنے کا حق بنتا، نہ زیادہ نہ کم۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، نہ زیادہ نہ کم۔ میں راضی ہوں، جتنی داد مل گئی اس پہ بھی راضی ہوں۔ تو ایک قطرہ ہے انما کا خیال پہلی بار سنے تو بولیے گا۔ بہلول پور ہے، سالانہ جلسہ ہے، اور پورے ملک کا اس وقت نمائندہ مجمع میرے سامنے ہے۔ مولا کی قسم میں خوشامد نہیں کر رہا ہوں، اتنا بیدار مجمع رات کے اس وقت کبھی کبھی ملتا ہے۔ تو ایک قطرہ ہے انما کا۔ حضور توجہ فرمائیے، خیال سنیے، 4 سطر سنیے۔ بیٹا ہوں، بھائی ہوں، نوکر ہوں امام حسین کا، مجھے دعا کر دیجیے گا۔ تو ایک قطرہ ہے انما کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جنہیں الفاظ شناسی آتی ہے، جنہیں لفظوں کے اتار چڑھاؤ کا پتہ ہے، جنہیں پتہ ہے کہ یہ بارگاہ کتنی عظیم ہے، یہاں لفظ بھیجنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے۔ تو ایک قطرہ ہے انما کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے، کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے۔ میں سلام پیش کر رہا ہوں 4 سطر پر، نعرہ یہاں سے سیون کے دربار تک نہ پہنچا تو مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات پہ ناز کرنے کا کیا فائدہ آیا۔ تو ایک قطرہ ہے انما کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے، کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے۔ زبان باطل کو بند کر کے یہ تو نے ثابت کیا ہے اصغر، کہ تیری معصوم خامشی بھی اذان اکبر سے کم نہیں۔ بسم اللہ کے کروڑوں سے زیادہ ہے، کروڑوں سے۔ بڑی مہربانی بھائی جان، کوئی ایسے داد دینا چاہے قطعاً اعتراض نہیں، قطعاً۔ برادر عزیز، بہت پیارے بھائی جناب علامہ مرتضی حافظ مہدی، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جو شیل خطیب، شعلہ بیانی ماشاءاللہ بے مثال، علم ولایت پڑھنے والے لوگ، میں بسم اللہ کریں۔ بے شمار، میں بسم اللہ، اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ بس 4 سطریں اور سنیے شہزادے کی شان کی، 4 سطریں اور سنیے۔ لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کا اندازہ نہیں ہے لفظ کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ لفظ میں بڑی طاقت ہے۔ لفظ، بادشاہ فرماتے ہیں اگر بولو تاکہ پہچانے جاؤ، چونکہ الفاظ میں طاقت ہوتی ہے۔ لیکن میں ایک عرض کر رہا ہوں، علموں کے درمیان میں ہوں ممبر حسین پہ، اور بہت ہی سلجھا ہوا مجمع میرے سامنے، بہت ہی ماشاءاللہ تہذیب یافتہ بانیان، سلجھے ہوئے بانیان، ممبر پہ دونوں ہاتھ منت کر رہا ہوں، تمہاری منت کر رہا ہوں، اپنی منت کر رہا ہوں، ممبر کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ممبر سے وہی لفظ پڑھے جائیں جو ممبر پہ پڑھنے کے لائق ہے۔ یہ قرآن لے آئے، میں سر پہ رکھتا ہوں، ہر لفظ ممبر پہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ ہم عادی ہو گئے ہر لفظ سننے کے، لیکن میں معافی چاہتا ہوں، میں بہت چھوٹا نوکر، میں پورے سال ہو گئے میں کوشش کر رہا ہوں کہ لفظ شناسی سیکھیے۔ لفظ شناسی بہت ضروری ہے۔ ذاکر ایک لفظ کہہ دیتا ہے، پورے ذاکری بزم کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے بھائی جان، صرف ایک لفظ غلط کہنے سے پوری ذاکری بزم کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔
میں 4 سطریں پڑھ رہا ہوں شہزادے کی، تھکا نہیں ہوں میں ابھی، 4 سطریں پڑھتا ہوں میں باب الحوائج کی شان کی. فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. مولا کی قسم اس بھیک پہ ناز ہے جو باب علم دیتے ہیں. میرا کیا، میری اوقات ہی نہیں ہے، میرا کیا ہے، میری زبان میں طاقت ہی نہیں ہے. میں ایک شعر پڑھ دوں، ہو سکتا ہے جنت بن جائے مجلس. پھر دوہرا کے کہہ رہا ہوں، کوئی بزرگ ہے، بچہ ہے یا جوان ہے، غور سے اس فکرے کو دل پہ لکھے. چھوٹا ہے تو علی کے لیے مقام سمجھنا ہو تو اتنا کافی ہے. 200 سال پرانا شعر ہے، دیوار پہ لکھ دوں تو دیوار میں حرکت آ جائے. اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہے وہ آخر میں آئے. پیچھے رہ گئے آپ، ظلم ہو گیا میرے ساتھ. کوئی سمجھے تو سمجھے، ہر بندہ نہ سمجھے. آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں. 4 سطریں، یہ معراج مودت ہے. مولا کی قسم دعائیں دل میں رکھیے گا. باب الحوائج کا ذکر ہے، قبولیت ہوتی ہے، قبولیت. یہ پہرے کا اثر ہوتا ہے. جب مجلس عذاب معصومین کی طرف سے پہرا ہو پھر یہ اثر ہوتا ہے. میں بہت چھوٹا نوکر، 4 سطریں، ایک مسدس اور پھر ایک مسدس. نوکری تمام، بھائی آگئے، معزز ہستیاں آگئی. کون ہے شہزادہ علی اصغر؟ بھیک دیکھیے جو بادشاہ نے مجھے دیے. بابا جی میں کسی قابل نہیں ہوں، حقیر فقیر سا بندہ ہوں. لفظ دیکھیے جو عطا کر دی. رجب کے مہینے میں نے یوٹیوب پہ دیکھا، امریکہ میں میرے یہی اشعار پڑھے جا رہے ہیں. پتہ نہیں کتنا بڑا دل ہو گیا ہوگا میرا. میں چھوٹا سا نوکر. مصرع سنیے. کون ہے شہزادہ علی اصغر؟ قطرہ بھی ہے، طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی. آج پھر فیصلہ ہوگا بہلول پور میں. یا تو میں رات رک جاؤں گا، کل کے مجلس پڑھ کے جاؤں گا. اگر مجھے داد نہ ملی، مل گئی تو آج میں چھٹی لے کے چلا جاؤں گا. سنیے، بس دل پہ رکھ کے تولیے گا. دل جتنا بولے اتنا بولیے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یار میں کتنی دعائیں آپ کو دوں. قطرہ بھی ہے، طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی. ضائع کرنا مجھے نہیں آتا. یہ بڑی قیمتی خیرات ہے، یہ بانٹنے کے لیے، ضائع کرنے کے لیے نہیں. قطرہ بھی ہے، طوفان بھی. ایک دفعہ میں پھر زحمت دوں، لشکر کی تعداد ذہن میں رکھیں، شہزادے کا میدان میں آنا ذہن میں رکھیں، فکرہ ضائع نہ ہو جائے. لشکر کی پریشانی ذہن میں رہے، شہزادے کا اطمینان ذہن میں رہے. پھر سمجھ میں آئے گا عقیل محسن نے کیا پڑھا. کون ہے 6 ماہ کا علی؟ قطرہ بھی ہے، طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی. سنیے گا بابا جی، مر جانا ہے، زندگی فنا ہے. کچھ مصرے میرے بعد بھی پڑھے جائیں گے. بھائی مرتضیٰ مہدی صاحب، میں شہزادے کی شان بیان کروں. آدھی رات ڈھل گئی تھی، میں نے کہا چلو دعائیں مستجاب ہو جائیں. قطرہ بھی ہے، طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی. یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی. خاموشی یہ مہتاب بھی، سورج کی خبر بھی. لوری بھی اسے یاد ہے، لڑنے کا ہنر بھی. ہائے ہائے ہائے، کوئی ہوگا جو بیٹھا ہوگا. قطرہ بھی ہے، طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی. یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی. خاموشی یہ مہتاب بھی، سورج کی خبر بھی. لوری بھی اسے یاد ہے، لڑنے کا ہنر بھی. داد نہ ملے تو پرواہ کوئی نہیں، لکھنا تو وہی ہے نا جو دل اجازت دے گا. لڑا کیسے ہے شہزادہ؟ یوں تاج شجاعت میں نگینے کو جڑا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کی لڑائی یہ لڑا ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. بسم اللہ. 1400 سال سے تبسم کی وضاحت نہ ہوئی. میں بسم اللہ کریں، وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل پڑھتا. 14 صدیاں ہو گئی، ایک تبسم واضح نہیں ہو رہا کہ اس تبسم میں کتنے راز پوشیدہ ہیں. کتنے راز. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جنگ کے آغاز میں دشمن کو روتا دیکھ کر مسکرائے ہیں علی اصغر نتیجہ دیکھ کر. میں چاہوں تو تبسم میں پوری مجلس پڑھ سکتا ہوں. 4 سطریں اور پڑھتا ہوں سرکار، جو مجھے خود ذاتی طور پہ پسند ہے. جان مانگے دے دوں
کوئی کہے کہ یہ سطریں میرے نام سے تم شائع کروا دو، کبھی نہ دوں، مر جاؤ نہ دوں۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، بس 6 سطریں اور سلام یہیں پر بھائیوں کو منبر دو۔ کون ہے شہزادہ علی اصغر؟ کیا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ اکبر۔ یہ ہم بعض اوقات نا لفظوں پہ سوچتے کم ہیں، اس لیے شاید پہنچتے کم ہیں گہرائی تک۔ تھوڑا غور کر لیا کرو، ایک ایک لفظ میں کئی راز ہوتے ہیں۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، یہ یہاں تک داد آ گئی جی۔ بھائی جان میرا وعدہ ہے، اظہر بھائی میرا وعدہ ہے، مرتضیٰ بھائی میرا وعدہ ہے، ذیشان حیدر میرا وعدہ ہے، وہ آخری کھڑے ہوئے عزادار مومن تک۔ کوئی ہاتھ نیچے رہ گیا تو پھر تحصیل کی خیرات ہی کوئی نہیں مانگا۔ 6 سطر پہ وہ وہاں تک میری نگاہ ہے بھائی جان آپ پہ، اللہ آپ کو سلام۔ اگر مصرع اجازت دے تو بولنا ہے، نہ اجازت دے تو چپ رہیے۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت، کیا روب ہے کیا شدت احساس کی صورت، تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہے، شعر سنو۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت، کیا روب ہے کیا شدت احساس کی صورت، تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت۔ کیا کیا شہزادہ علی اصغر نے ایک لمحے میں، کیا کیا؟ ایک ضرب تبسم سے بت ظلم کو توڑا، معصوم نے ظالم کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہائے ہائے آپ جیئے آپ آباد، یا علی یا علی یا علی۔ ایک شعر پڑھتا ہوں مصائب کا، ہو سکتا ہے اسی شعر پہ عبادت مکمل ہو جائے، زیادہ ہی نہ پڑھ جاؤں۔ ایک شعر، بڑے بڑے مصائب خان سنے ہیں، دل غازی خان سے میرا تعلق، عزاداریاں کروانے والے لوگ ہیں۔ 82 سال ہو گئے 3 روزہ مجالس کو ہوتے ہوئے، یہ 82واں سال ہے۔ 16، 17، 18 اپریل محلہ سادات بلاک نمبر 45 میں 6 روزہ مجالس شزا ہوں گی، دن رات کی۔ جو بھی عزادار آنا چاہے، میرے لیے عزت کی بات ہے، خدمت خاطر کروں گا۔ بسم اللہ جی۔ 16، 17، 18 اپریل بڑے بڑے ذاکروں کو وہاں پہ سنا، صابر حسین شاہ صاحب جیسی ہستی کو سنا، عاشق حسین قیامت جیسے مصائب خان کو سنا، قبلہ ٹھکو صاحب کو سنا، بہت عظیم ہستیوں کو سنا۔ رونے والے لوگ ہیں مجالس میں، رونے والے لوگ۔ منبر کی قسم ایسا شعر نہیں سنا مصائب کا۔ آیتیں 2 ہیں، آیتیں 2 ہیں رباب غمزدہ کی شان میں۔ اول سے آخر ایک جیسا گریہ بلند ہو گیا تو سمجھے قبولیت ہے۔ آیتیں 2 ہیں رباب غمزدہ کی شان میں، ایک ہے میدان میں، ایک شام کے زندان میں۔ یہ ہے قبولیت، اسے کہتے ہیں گریہ، اسے کہتے ہیں گریہ، اسے کہتے ہیں عزا، اسے کہتے ہیں فرش عزا کی قبولیت کی علامت۔ آیتیں 2 ہیں رباب غمزدہ کی شان میں، ایک ہے میدان میں، ایک شام کے زندان میں۔ پچھلے دنوں بھائی غیور صابر کے جلسے پہ، مجلس پہ میں نے ایک فقرہ پڑھا تھا، بالخصوص مرتضیٰ مہدی بھائی یہاں موجود ہیں۔ یہ فقرہ سب سے پہلے میں نے 8 ربیع الاول امامیہ کالونی میں پڑھا تھا، آگے پڑھنے نہ دیا گیا، نہ پڑھنے دیا آگے۔ ہو سکتا ہے کوئی گواہ بیٹھا ہوا یہاں پہ۔ میں بہت ڈر کے کچھ مصائب پڑھتا ہوں، خصوصاً 12 بجے کے بعد کا وقت ہو تو میں کوشش کرتا ہوں میں 2 جملے اس بی بی کے مصائب کے پڑھوں جو زندان کے اندھیروں میں مر گئی۔ اگر رات کے 12 بج جائیں اور رات ڈھل جائے تو پھر میں کوشش کرتا ہوں میں 2 جملے
اس معصومہ کے مصائب کے پڑھوں جو زندان کے اندھیروں میں وطن سے دور مر گئی. میرے والد صاحب کا فکر ہے، دنیا حیران ہوتی ہے معصومہ زندان میں کیسے مر گئی، اور میں حیران ہوتا ہوں جب تک زندان میں رہیں زندہ کیسے رہیں. میں بسم اللہ کر. رونا نہ آئے نا، کبھی رونا نہ آئے معصومہ کے مصائب پہ. گھر میں بیٹی بھی ہو، اگر معصومہ کوئی چھوٹی بیٹی ہو 4-5 سال کی، تو ایک تجربہ کرنا، گھر جا کے نا بیٹی کو ایک حجرے میں بٹھا کے اندھیرا کر کے نا دروازہ بند کر کے دیکھنا. اظہر بھائی لمحوں میں بیٹی کی چیخیں بلند ہو جائیں، بابا اندھیرا ہے دروازہ کھول میں مر جاؤں گی. حوصلہ اس امام کا جس نے زندان میں بہن کو بٹھا کے کہا اللہ کے حوالے. میں گیا تھا 2008 میں شام، ثانیہ زہرا کے حرم پہ سجدہ ریز ہونے. 19 سفر کے دن میں سجدہ ریز ہونے گیا حرم کے اندر. کوئی نوحہ خان نوحہ پڑھ رہے تھے، زیادہ لمبا نہیں پڑھنا میں نے. نوحہ خان نوحہ پڑھ رہے تھے. نوحہ نہیں تھا، قیامت تھی. ایک ہی سطر بار بار پڑھائی جا رہی تھی اور لوگ بہت گریہ کر رہے تھے. میں روتے روتے فرش پہ گر پڑا. مصائب نہیں، قرآن تھا مصائب کا، کوئی پہاڑ تھا مصائب کا. معصومہ بی بی کی فریاد تھی غریب باپ کے نام. 4 سال کی بچی بابا سے کیا کہہ رہی تھی نوحے میں؟ بابا تیرے بن میں بے امان ہوں، تو کہاں ہے میں کہاں ہوں، جس نے چاہا اس نے مارا. اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رولا. 2 جملے سنو ممبر میں بھائیوں کو. تو شہادت نہیں پڑھنی، نہ اتنا وقت ہے. میں پڑھنے گیا امامیہ کالونی. بھائیوں کے زیر اہتمام مجلس ہوتی ہے. رضی بھائی، مرتضی بھائی، حافظ صاحب کے جو فرزندان ہیں، جو وہاں کی تنظیمیں ہیں، وہ محنت کر کے بہت بڑی مجلس ہوتی ہے 8 ربیع الاول. میں پڑھنے پہنچا، مجھے رضی بھائی نے کہا جی آپ اختتامی ذاکر ہیں تو ہمیں واپسی مدینہ سنائیے. میں نے کہا جی کیا پڑھوں؟ انہوں نے کہا جی سید اجڑ کے مدینے واپس کیسے آئے. میں ممبر پہ گیا، میں نے شہزادی کونین سے فکرہ مانگا. بھیک میں فکرہ آتا ہوا، نہ آگے میں پڑھ سکا نہ کوئی سن سکا. میں نے کہا اگر واپسی پہ رونا ہو تو اتنا کافی ہے. کربلا سے لے کے شام تک جس معصومہ نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی. بڑی قبول مجلس ہے، مولا کی قسم بڑی قبول مجلس ہے. معصومہ کہ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، اللہ آپ کو زندگی سلامتی دے. ایک فکرہ آخری، بس ذمہ داری ختم ہو گئی. اتنا ہی پڑھنا تھا، اتنا پڑھ لیا. میں نے کہا واپسی پہ رونا ہو تو اتنا کافی، جس نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئے. اگر کوئی حیران ہو کہ سنے تو اس کا تو خیر، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. جو درد اوہڑ کے بیٹھا ہے اس کے لیے ماتم کا فکرہ پڑتا. مجھے غازی عباس کے علامہ اطہر کی قسم، بڑے بڑے علماء سے لے کر ہم ذاکرین تک سب ٹھیک پڑھتے ہیں کہ جب مولا سجاد علیہ السلام مدینے واپس آئے، جب بھی کسی نوکر نے پوچھا مولا سب سے زیادہ کس نے رلایا، آنکھوں سے خون بڑھ جاتا، رو کے فرماتے بہن کے سوالوں نے. اگر کوئی شرم کرے تو اس کا مقدر ہے، فکرہ اس سے بڑا میرے پاس ہے کوئی نہیں. ایک دن ایک غلام نے قدموں پہ سر رکھ دیا، مولا حیران ہوتا ہوں. کس بات پہ؟ مولا کربلا سے شام تک جتنے ظلم ہوئے کم تو نہیں تھے؟ فرمایا کم نہیں تھے. علی اکبر کو پرچھی لگ گئی. بادشاہ فرماتے کم نہیں تھی.
चचा के बाजू कलम हो गए, कम नहीं थे। कासिम 70 हिस्सों में तकसीम था, फरमाते हैं कम नहीं थे। खयाम लूटे गए, फरमाया कम नहीं था। खैमों को आग लग गई, फरमाया कम नहीं था। फिर भी मौला किसने सबसे ज्यादा रुलाया? फरमाते हैं 4 साल की बहन के सवालों ने। अब उसने टकरे मारी जमीन पे, बादशाह मर जाऊंगा, बस एक सवाल सुना दे। कैसे दर्द भरे सवाल थे जो तेरी मासूमा बहन करती थी, जो तू आज तक खून के आंसू रोता है। आवाज़ी फिर जिगर थाम के सुन ले, पूरी जिंदगी तेरे गिरिये का सामान है। उसने जिगर पे हाथ रखा, इमाम ने गिरिया फरमा के एक फिक्रा कहा। फरमाया इब्ने मुंजर, शाम का बाजार था, शाम की भीड़ थी, पत्थरों की बारिश थी, मेरे हाथों में हथकड़ियां थी, जो ना रो सके झोली फैला के भीख मांगे। पाँव में बेड़ियां थी, कमर में लंगर था, गले में तोक था, शराबियों का मजमा था। अचानक शाम के बाजार में मेरी 4 साल की बहन ने मेरे दामन में हाथ डाला। मैंने मुड़ के देखा, मेरी 4 साल की बहन, कानों से खून, चेहरे पे तमाचों के निशान। मुझे मौला के वास्ता दे के माफी मांग रहा हूं, इससे ज्यादा पढ़ भी नहीं सकता। आवाज़ गले में रस्सी थी, आहिस्ता से मेरी बहन कह रही थी, सज्जाद भाई मैं और कुछ नहीं मांगूंगी, एक सवाल है। आवाज़ क्या कहना है? आवाज़ सज्जाद शेमर से कहे, जितना मार सकता है मारे, मगर ताना ना दे। आवाज़ क्या कह के मारता है? सज्जाद तेरी गुर्बत की कसम, जालिम जब भी मारे कहता है बुला अब्बास को। कहाँ है गाजी? घोड़े की गर्दन में अब्बास का सर तड़पता है। चचा के लबों से आहिस्ता आहिस्ता आवाज आती है, काश मुझे इजाजत। मोमिनीन तशरीफ़ रखें। अब आपके सामने कसीदे की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कारियुल कसीदा जनाब आगा दिलावर साहब, आप शेख पूरा ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और इनके फ़ौरन बाद